بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ دوستو، پرستان کی پریوں کے بارے میں تو سب نے اکثر سنا ہوگا، لیکن کوہستان کی پری کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ یہ کہانی ہے ایک پری کی، کوہستان کی پری کی، ایک جادوئی پری جو سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ پہاڑوں کی پری جسے پہاڑوں سے عشق تھا، وہ بہتے پانیوں کی دیوانی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ بادلوں کو چھونا چاہتی تھی، پھر اسے پہاڑوں سے ایک دن نفرت ہو گئی۔ وہ کمراٹ کوہستان کا علاقہ تھا۔ یہ عمارت پہاڑی کی ایک اونچی چوٹی پر واقع تھی۔ اس کے چاروں طرف گھنے لمبے پیڑ تھے، جن میں یہ عمارت تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ اس پہاڑی کی چوٹی تک جانے والا راستہ انتہائی خطرناک اور کٹھن تھا۔ پتھروں کو کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جن کا فاصلہ کہیں بہت زیادہ تھا اور کہیں بہت کم تھا۔ یہ عمارت آرمی کے قبضے میں تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اس علاقے میں مشکوک افراد کی آمد کی وجہ سے آرمی کی ایک ٹیم کو وہاں بھیجا گیا تھا تاکہ خفیہ طور پر ان افراد کی حرکات پر نظر رکھی جا سکے اور ان کی آمد کا مقصد بھی معلوم ہو۔ اس یونٹ کے انچارج میجر طلحہ بخاری تھے۔ یونٹ میں ٹوٹل 26 فوجی تھے، جن میں میجر طلحہ، کیپٹن احسن، کیپٹن ہارون اور کیپٹن یاسر کے علاوہ 22 سپاہی شامل تھے۔ وہ لوگ شام 6 بجے وہاں پہنچے۔ اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا۔ گھنے جنگلات کی وجہ سے سورج کی روشنی بہت کم وقت تک اس جگہ پر پڑتی تھی۔ میجر طلحہ نے پہنچتے ہی وہاں سب کو خیمے لگانے کا آرڈر دیا، کیونکہ عمارت میں ایک تو بہت اندھیرا تھا اور دوسرا سب لوگ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو طے یہ ہوا کہ سارے سپاہی عمارت کے باہر ہی خیمے لگا کر وہاں رہیں گے۔ سپاہیوں نے 10 منٹ کے اندر اندر خیمے لگا کر سارا سامان سیٹ کر لیا۔ 6:30 بجے سب نے مل کر کھانا کھایا، آرام کرنے چلے گئے، کیونکہ لمبے سفر کے بعد سب لوگ تھک چکے تھے۔ پہلا دن تھا، اس لیے کوئی کام بھی نہ تھا۔ 4 سپاہیوں کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی تھی۔ ان 4 کے علاوہ باقی سب سو گئے۔ میجر طلحہ اپنے آفس میں آ گیا۔ عمارت کے داخلی دروازے کے ساتھ والے کمرے کو آفس کی شکل دی گئی تھی۔ وہاں موجود فرنیچر میں صرف ایک بڑی میز اور 3 کرسیاں تھیں۔ سارے ضروری کاغذات ایک الماری میں رکھے گئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں گہرے نیلے رنگ کا ایک پانی والا کولر تھا۔ وہاں لائٹ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اسی لیے صرف روشنی کا انتظام ضروری تھا۔ ٹیبل پر ایک گیس لیمپ پڑا ہوا تھا، جس کی روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میجر طلحہ نے الماری کا لاک کھول کر اس میں سے ایک فائل نکالی اور دوبارہ لاک لگا کر کرسی پر بیٹھا۔ فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ ایک ریڈ کلر کی فائل تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہوا کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ جب کندھوں میں درد محسوس ہوا تو اسے ہوش آیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 11 بج رہے تھے۔ مسلسل 3-4 گھنٹے کام کرنے سے اس کی آنکھیں درد کرنا شروع ہو چکی تھیں۔ کھڑکی کھول کر وہ باہر جھانکنے لگا تو باہر سوائے گھوپ اندھیرے کے اسے اور کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پیڑوں کی اونچی اور گھنی شاخوں کی وجہ سے یہاں چاند کی روشنی بہت کم پہنچتی تھی اور دھند کی وجہ سے چاند کا نظر آنا ویسے بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ جب سردی ہڈیوں کے گودے میں سرایت کر گئی اور اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تو اس نے فوراً کھڑکی بند کی اور مڑا۔ اب اس کا رخ اپنے سونے والے کمرے کی جانب تھا۔ اگلے دن صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ سارے لوگ وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ غیر متوقع طور پر آج ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، جس کی تپش اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی دھوپ سکون دے رہی تھی۔ سردی کا زور ٹوٹا ہوا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں سردی کے اس موسم میں نعمت خداوندی معلوم ہو رہی تھیں۔ کچھ سپاہی یہاں وہاں گھوم کر اس سارے علاقے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک طرف 2 سپاہی لکڑیوں سے آگ جلائے چائے بنانے میں مصروف تھے۔ میجر طلحہ کو خود پر بڑی حیرت ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی دیر تک سوتا رہا تھا اور نماز بھی نہ ادا کی تھی، ورنہ وہ سحر خیزی کا عادی تھا اور یہ اس کا ریکارڈ تھا کہ وہ فجر کے وقت ہی اٹھتا تھا، خود چاہے وہ رات کو 2 بجے ہی کیوں نہ سوئے۔ مگر آج نہ صرف وہ دیر تک سوتا رہا بلکہ نماز بھی چھوٹ گئی۔ اسے دلی افسوس ہوا۔ گڈ مارننگ سر، کیپٹن احسن نے اچانک آ کر سلیوٹ مارتے ہوئے کہا تو اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ گڈ مارننگ، اس نے بھی سستی سے جواب دیا۔ سر، کرنل مبشر کا 3 دفعہ فون آ چکا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میجر طلحہ نے فوراً سر پر ہاتھ مارا۔ ارے اتنی بڑی لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے؟
डफर आदमी, ये बात तुम अब मुझे बता रहे हो? उसे कैप्टन एहसन पर गुस्सा आया। कैप्टन ने हैरत से पूरे दीदे खोलकर उसको देखा, जिसका दिमाग हर किस ठिकाने पर नहीं लग रहा था। उसे शक हुआ कि कहीं मेजर साहब रात को पीकर तो नहीं सोए थे, जो ऐसी बहकी बात कर रहे थे। सर, मैं 2 दफ़ा आपको उठाने गया था और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने पर भी आपने दरवाज़ा ना खोला था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो बेशक किसी और से पूछ लें, कैप्टन एहसन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। मेजर तलहा की हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ। ये कैसे हो सकता था कि उसे एक आवाज़ दी जाए और वो ना उठे, जबकि यहाँ तो दरवाज़ा पीटने की बात हो रही थी। सर, कर्नल मुबशर बोल रहे थे कि उनको आपसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद ना थी। वो तो आपको बहुत जिम्मेदार समझते थे। कैप्टन एहसन, जो उसके साथ चलते हुए बुलंद आवाज़ में अपने ध्यान में बोल रहा था, अचानक उसके घूरने पर खामोश हुआ और सर झुका लिया। वो अपने ऑफिस में पहुंचा। कर्नल मुबशर से फ़ौरन मेरी बात करवाओ, उसने बैठते ही हुक्म दिया। सर, कर्नल मुबशर ऑनलाइन है। जैसे ही दूसरी तरफ से कर्नल मुबशर की आवाज़ आई, उसने फ़ौरन फ़ोन मेजर तलहा की तरफ बढ़ाया। तलहा ने फ़ोन कान से लगाते हुए एहसन को बाहर जाने का इशारा किया। कुछ देर कर्नल मुबशर से बात करने के बाद जब वो फारिग हुआ तो टेबल पर रखी फाइल्स की जानिब मतवज्जो हुआ, जो आज सुबह उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ रखी गई थी। काफ़ी देर बाद एक सिपाही ऑफिस में आया। मैं आई कम इन सर? उसने दरवाजे में खड़े होकर इजाज़त मांगी। तलहा ने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। सिपाही के हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्रे थी, जिसमें चाय का भाप उड़ा था छोटा सा कप था। सिपाही ने खामोशी से कप वहीं रखा, बाहर निकल गया। तलहा ने वो कप उठाकर होंठों से लगाया, चाय की चुस्कियां लेने लगा। चाय पीते वक्त भी उसका सारा ध्यान उन्हीं फाइलों की जानिब था। तभी अचानक गुलाब की तेज़ खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने भवों को सुगेड़ते हुए सर उठाकर यहाँ वहाँ देखा तो खिड़की पर ताज़ा लाल गुलाबों का एक बुके नज़र आया, जिससे उठने वाली भीनी भीनी खुशबू सांसों को मुअत्तर कर रही थी। व्हाट द हेल, ये कहाँ से आए? वो हैरान होता खिड़की की तरफ आया। उसे अच्छे से याद था जब वो कमरे में दाखिल हुआ था तो यहाँ कोई बुके नहीं था। अब अचानक से वहाँ न जाने किसने रख दिया। फारूक खान, उसने वहीं खड़े होकर ऊंची आवाज़ में पुकारा। अगले ही लम्हे एक सिपाही बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। यस सर, ये बुके यहाँ पर किसने रखा? वो गुस्से से फारूक को देखते हुए बोला। सर, कैप्टन एहसन के अलावा कोई भी यहाँ नहीं आया, और जब कैप्टन एहसन आपके कमरे में आए थे उनके हाथ में सिर्फ फाइलें थीं, कोई बुके न था। इसे पकड़ो और डस्टबिन में फेंक दो, दोबारा मुझे ऐसी फजूल हरकत देखने को ना मिले। उसने बुके को हाथों से मरोड़ते हुए दूर फेंका। ऐसा करते हुए कई बेरहम कांटे उसकी हथेलियों में चुभे, मगर वहाँ किसे परवाह थी। उसे गुलाब के फूलों से सख्त चिढ़ थी। गुलाब की खुशबू उसकी नापसंदीदा तरीन खुशबू थी। फारूक ने ज़मीन पर पड़ा बुके उठाया और बाहर निकल गया। गुलाब की कई पत्तियां वहीं ज़मीन पर बिखरी पड़ी रह गईं। तलहा दोबारा अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वो गुलाब की पत्तियां खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गईं। मेजर तलहा ने इस मंजर का बिल्कुल भी नोटिस न लिया। वो अपने काम में मसरूफ़ रहा। दोपहर के 1 बजे का वक्त था। हर तरफ फैली चमकीली धूप ने लोगों में तवानाई भर दी थी। मेजर तलहा इमारत की पिछली तरफ, जहाँ पेड़ों की तादाद कुछ कम थी, वहाँ पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी कायम थी। वो बहुत सख्त और मूडी ऑफिसर था। लोगों ने उसे बहुत कम हंसते मुस्कुराते देखा था। लोगों के साथ घुलने मिलने की आदत बचपन से ही उसमें नापैद थी। यही वजह थी कि वो अपने साथी ऑफिसर्स, जूनियर और सीनियर्स के साथ नॉर्मल रहता। उसको अपने काम से जुनून की हद तक लगाव था। वो बड़ा खूबसूरत और खुश शक्ल था, और लोगों का कहना था कि यही वजूहात उसके अंदर इतना गरूर और एटीट्यूड ले आती हैं। लेकिन मेजर तलहा को लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह न थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखता। इस वक्त भी वो मुकम्मल तौर पर अपने काम में मगन था। हर तरफ गहरी खामोशी थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बीत गई, तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी हो। पहले तो उसने अपना वहम जाना, लेकिन जब मुसलसल 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ तो उसे सर उठाकर देखना पड़ा, लेकिन वहाँ कोई और मौजूद न था। शायद मेरे कान बज रहे हैं, मेजर तलहा बुड़बुड़ाया। ये काम के प्रेशर का असर था। उसका सर भी दुखने लगा। फिजा में हर तरफ ताज़ा गुलाबों की महक फैली हुई थी, हत्ता कि उसका सांस लेना भी मुहाल हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। मुसलसल काम ने मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया है कि मुझे ऐसे अजीबो गरीब वहम होने लगे हैं। उसने सर को झटक कर इन सारे फजूल ख्यालों को जहन से निकालने की कोशिश की। तभी एक सिपाही भागता हुआ वहाँ आया।
سر غضب ہو گیا۔ بھاگنے کے باعث آنے والے کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ میجر طلحہ جو ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے فضول خیالوں میں ڈوبا ان سے پیچھا چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، یکدم چونکا۔ کیا ہوا روہیل؟ اتنے بکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ سر جی، اللہ کی قسم جو دیکھ کر آ رہا ہوں وہ کسی بھوت کا ہی کیا ہوا لگ رہا ہے۔ سپاہی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ سیریس ہے۔ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میجر طلحہ نے پریشانی سے پوچھا۔ سر جی، فاروق خان کو کسی نے بڑی بے رحمی سے مار دیا ہے۔ لاش کا اتنا برا حال کیا ہے کہ وہ پہچانی بھی نہیں جا رہی۔ سپاہی نے بتایا تو میجر طلحہ بے یقین سا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ بتا رہا ہوں، پوری باڈی میں کسی نے بڑے بڑے کانٹے چبھوئے ہیں، سارے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میرے ساتھ چل کر خود دیکھ لیں۔ تو چلو پھر۔ وہ فوراً اس کے ساتھ چل دیا۔ ساری چیزیں ویسی کی ویسے ہی وہیں پڑی رہیں۔ حال بتہ اس میز پر ان کے جانے کے بعد ان چیزوں کے ساتھ ایک تازہ گلاب کی کلی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ مطلوبہ جگہ پر تھا۔ یونٹ کے سارے فوجی وہاں موجود تھے۔ میجر طلحہ کو دیکھتے ہی اس کو راستہ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بے ساختہ کانپ اٹھا۔ چہرے سے لے کر پیروں تک ہر جگہ بس کانٹے ہی کانٹے تھے۔ وہ حیران پریشان سا سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر فاروق خان کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ شاید وہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اگر دوبارہ کسی نے میرے بھیجے گئے پھولوں کو چھوا بھی تو اس کا یہی حال ہوگا۔ میجر طلحہ نے بلند آواز میں وہ لائن پڑھی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ وہ پھول کس نے بھیجے تھے اور فاروق خان کو کیوں مارا؟ سر، یہ کام کسی دشمن نے نہیں کیا، کیپٹن ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تو پھر اور کس نے کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ کسی دشمن کا کام نہیں۔ سر، دشمن یا تو گولی سے مارتا ہے یا پھر چھری چاقو سے، لیکن یہاں تو پورے جسم پر صرف اور صرف کانٹے ہیں۔ اور آپ نے ابھی وہ پڑھا نہیں کہ پھولوں کو چھونا وغیرہ وغیرہ؟ ویسے یہ پھولوں کا چکر کیا ہے؟ کیپٹن ہارون نے آخر میں حیرت سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بس کل صبح کسی نے میرے کمرے کی کھڑکی میں گلابوں کا ایک بوکے رکھا تھا جو میں نے فاروق کو پھینکنے کے لیے دیا تھا۔ یہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ سر، مجھے تو یہ کسی باہر کی چیز کا کام لگتا ہے، کیپٹن احسن نے کچھ سوچتے ہوئے طلحہ سے کہا۔ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ فوراً باڈی کو اٹھاؤ اور ہیڈ کوارٹر بھیج دو۔ جلد سے جلد پتہ لگاؤ کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ وہ غم و غصے سے کھول رہا تھا۔ یس سر، کیپٹن احسن نے کہا۔ وہ چلتا ہوا وہاں سے آ گیا۔ دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ بیچارہ فاروق خان بے گناہ مارا جا چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے شہید سمجھتا یا پھر واقعی یہ کسی باہر کی مخلوق کا کام تھا۔ او خدا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اپنی فضول سی سوچ پر اس نے 1000 بار خود کو ملامت کیا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دلی طور پر فاروق خان کی موت پر افسوس تھا۔ رات کی سیاہی نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی خوفناک خاموشی دل دہلا رہی تھی۔ سب اپنے بستروں میں دب کے پڑے تھے۔ میجر طلحہ اور کیپٹن احسن بیٹھے چائے پی رہے تھے، ساتھ ساتھ کوئی فائل بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ تبھی اچانک فضا میں خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ مارے دہشت کے کیپٹن احسن کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، جبکہ دوسری طرف میجر طلحہ کا ہاتھ کانپا تھا اور کچھ چائے کپڑوں پر گری۔ یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ وہ دونوں فوراً اٹھ کر باہر آئے۔ سب لوگ ایک خیمے کے پاس جمع تھے۔ کیا بےہودگی ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ اشفاق نامی سپاہی تھا جس نے اتنی خوفناک چیخ ماری تھی۔ طلحہ نے اس کو گھورا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ اب بولو گے کیا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ بولا۔ سر، یہ طوطا، اس نے ڈرتے ہوئے طوطے کی جانب اشارہ کیا جو خیمے کے اندر رکھے ایک چھوٹے سے سٹول پر بنا کسی ڈر اور خوف کے بیٹھا ہوا تھا۔ طلحہ نے حیرت سے طوطے کو دیکھا جس کی آنکھیں ایک دم سے چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ طوطا کہاں سے آیا؟ میں نہیں جانتا سر، میں سو رہا تھا جب اچانک یہ کہیں سے آ کر میرے کندھے پر بیٹھ گیا۔ اشفاق نے اپنا جرم قبول کیا کہ اس نے چیخ کیوں ماری تھی۔ تو تم اس وجہ سے چلائے تھے؟ طلحہ کا پارا چڑھ گیا۔ سر، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی تو میں ڈر گیا۔ اشفاق کا جواب سن کر طلحہ نے ایک بار پھر طوطے کا جائزہ لیا۔ طوطا بہت خوبصورت تھا۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہاں بیٹھا سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اچھل کر اس کے بازو پر بیٹھ گیا جیسے وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ طلحہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اسے پرندوں اور جانوروں سے بہت پیار تھا۔
اسے طوطے میں سے گلاب کی مہک محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں یہ گلاب کی خوشبو اور گلابوں کا کیا ماجرا تھا۔ چلو سارے سو جاؤ، اس نے سب کو جانے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی طوطا اچھل کر اس کے پلنگ پر جا بیٹھا۔ طلحہ نے ساری بکھری کتابیں اٹھا کر الماری میں رکھیں، یونیفارم چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آنے پر طوطا وہیں تھا۔ چلو پارٹنر، آج ساتھ میں سوتے ہیں، اس نے پیار سے بچکارا تو طوطا اس کے قریب ہو گیا۔ وہ اس پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ جب طلحہ سو گیا تو طوطا اڑ کر کھڑکی پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح 7:30 بجے طلحہ کی آنکھ کھلی۔ آج پھر نماز چھوٹ گئی۔ اسے افسوس ہوا، نہ جانے کیا بات تھی جب سے وہ یہاں آیا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی صبح دن نکلنے سے پہلے آنکھ نہ کھلتی تھی اور نماز رہ جاتی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی، بستر سے نیچے اترا، مگر یہ کیا، اس کا تو پاؤں زمین پر پڑا ہی نہ تھا۔ پورے کمرے میں ہر طرف گلابوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، جن سے پورا کمرہ معطر تھا۔ وہ شدید صدمے کی حالت میں تھا۔ پہلے بوکے، پھر خوشبو، اور اب اتنی ساری گلاب کی پتیاں۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ آج تو مانو صحیح معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، اسی لیے کسی کے اندر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کھڑکی ویسے ہی اس طرف تھی جہاں نیچے صرف گہری کھائی تھی، وہاں سے بھی کسی کے اندر آنے کا راستہ نہ تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، کیونکہ اسے گلاب کی خوشبو سے الرجی تھی، اور پتہ نہیں یہ کون تھا جس نے اس کو یوں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ تبھی دھیان طوطے کی طرف گیا تو کمرے میں نظر گھما کر دیکھا، وہ کہیں نہ تھا۔ تھوڑی سی کھلی کھڑکی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ طوطا اڑ گیا ہے۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تازہ ہو کر چینج کرنے کے بعد وہ باہر آ گیا۔ ہر کوئی جاگ چکا تھا اور اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ آج کچھ سپاہیوں کو جنگل کی طرف جانا تھا تاکہ آس پاس کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کو دیکھ کر سب نے باری باری سلام کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیپٹن احسن نے پوچھا۔ وہ رک گیا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا، تم پیچھے سے سنبھال لینا، اس نے کیپٹن کو ہدایت کی۔ سر ناشتہ بعد میں کر لوں گا۔ ابھی طلحہ جیپ میں بیٹھا ہی تھا جب طوطا نہ جانے کہاں سے آ کر اس کی جیپ کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ طلحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے پارٹنر، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہیں مس کر رہا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، طوطا اس کی یونیفارم کے کف پر اپنی چونچ رگڑنے لگا۔ طلحہ نے جیپ سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر بعد جیپ پہاڑی علاقے کی خطرناک سڑکوں پر تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچا۔ یہ گاؤں کا علاقہ تھا۔ وہ جیپ کو سائڈ پر پارک کر کے نیچے اترا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہی طوطا اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ اس نے جیسے ہی برآمدے کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا، طوطے کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پھڑپھڑاتے ہوئے اس کے کندھے سے کئی فٹ دور جا گرا۔ وہ پریشانی سے واپس پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ اس کے نزدیک پہنچنے تک طوطا پھر سے کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے پیار سے طوطے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ طوطا کچھ بے جان سا نظر آ رہا تھا۔ پارٹنر تم یہیں بیٹھو، میں ذرا اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ طوطے کو وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا جو اسے دیکھتے ہی مسکرایا اور جھک کر سلام کیا۔ طلحہ نے سر کے اشارے سے جواب دیا، اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہیٹر کی گرمی سے جیسے سکون سا ملا۔ سامنے جائے نماز پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں سکون اتر آیا۔ وہ کچھ 80 سال کے نورانی چہرے والے بزرگ تھے، جن کے چہرے پر موجود سفید داڑھی ان کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہاتھ میں کالے موتیوں والی ایک تسبیح تھی۔ پیشانی پر پڑا محراب چمکنے لگا تھا۔ بیٹا، میرا دل کہتا تھا آج تم ضرور آؤ گے، وہ بنا دیکھے بولے تو طلحہ ان کے پاس نیچے زمین پر ہی گھٹنے موڑ کر عقیدت سے بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ اس انسان کی آہٹ سے ہی اسے پہچان لیتے تھے۔ بابا جی، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ اس وقت وہ میجر طلحہ سے صرف طلحہ بن چکا تھا۔ ہر دم غصے میں رہنے والا میجر طلحہ اس وقت بہت کول نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ طلحہ نے پچھلے 3-4 دنوں میں ہونے والے سارے واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔ گلاب کے پھول، ان کی خوشبو، فاروق خان کی موت، وہ کانٹے، سب بتا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں صرف بابا جی اس کی مدد کر سکتے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ گلاب کی خوشبو سے میرا کیا حال ہوتا ہے۔ طلحہ فی الحال بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ بیٹا پریشان مت ہو، میں کوئی حل نکالتا ہوں، تم یہ پانی پیو۔ طلحہ نے حیرت سے تھام لیا لیکن کچھ پوچھا نہ۔
2-3 گھونٹ پینے کے بعد گلاس ان کو واپس دیا۔ انہوں نے گلاس میں موجود پانی کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھے۔ سامنے رکھی ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر سے پرفیوم کی بوتل جیسی شیشے کی بوتل اٹھا کر اس کے پاس چلے آئے۔ یہ آب زمزم ہے، ہر روز کپڑے پہنتے ہوئے اسے اپنے کپڑوں پر لگا لیا کرو، انشاءاللہ کچھ نہ ہوگا، اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ طلحہ نے وہ بوتل اٹھا لی اور دیکھنے لگا اور حیرت سے پوچھا، پر بابا جی میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مجھے وہ سارے پھول کوئی کیوں بھیجتا ہے؟ اور آخر وہ کوئی ہے کون؟ بابا جی کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ بیٹا زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میرا علم ہے وہ کوئی باہر کی مخلوق ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ جس جگہ تم رہتے ہو وہاں اس کا قبضہ ہے، اتنا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ تمہارے آس پاس رہتی ہے۔ میں 1-2 دن میں وہاں خود آؤں گا، پھر سب پتہ چلے گا۔ اتنے دن تک تم نماز کی پابندی کرنا اور اس علاقے میں اکیلے باہر مت نکلنا، اور نہ ہی اس عمارت کے اندرونی حصے میں جانا۔ باقی رب سوہنا تمہارے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے تسلی دینے لگے۔ طلحہ نے ان کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن وہ ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب تم جاؤ اللہ کے حوالے۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو کنفیوز سا طلحہ اٹھ کر واپس آ گیا۔ اسے جلد سے جلد واپس بھی پہنچنا تھا۔ 2 دن گزر گئے لیکن کوئی بھی عجیب واقعہ دوبارہ نہ ہوا جس پر سب نے سکون کا سانس لیا۔ طلحہ خود بھی مطمئن تھا، وہ طوطا اب 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا۔ وہ بھی اس سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہ ہونے دیتا۔ طلحہ کو بابا جی کا انتظار تھا کیونکہ انہوں نے 2-3 دن تک آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر شاید وہ کہیں مصروف تھے اسی لیے نہیں آئے تھے۔ یہ ٹھیک 3 دن بعد کی بات ہے، جب ڈنر کے بعد سب لوگ ایک جگہ پر جمع تھے۔ آگ کا بڑا سا الاؤ روشن تھا جس کے گرد سب دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کا ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا کھڑوس سا آفیسر بھی ان کے ساتھ موجود تھا، ہنس رہا تھا اور تو اور گفتگو میں بھی حصہ لے رہا تھا۔ طوطا اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا اور سب کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ تبھی کسی فوجی نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ سر آپ شادی کب تک کر رہے ہیں؟ سپاہی نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کہیں میجر صاحب غصہ ہی نہ کر جائیں۔ ویسے بھی میجر صاحب کا موڈ دھوپ چھاؤں سا ہی ہے، مگر آج ایسا کچھ نہ ہوا۔ میجر صاحب یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرائے یا شاید شرمائے تھے۔ جب کوئی لڑکی ملے گی کر لوں گا، سب نے بڑھ چڑھ کر بولنا شروع کر دیا۔ کیپٹن احسن نے تو یہاں تک کہہ دیا، سر اگر آپ کہیں تو میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں۔ اس کی بات ابھی مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ نہ جانے طوطے کو کیا ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے اڑ کر احسن پر جھپٹا، زور زور سے اپنی چونچ اس پر مارنے لگا۔ چند سیکنڈ میں ہی اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ سب پریشان یہ منظر دیکھ رہے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر کوئی کچھ کرتا۔ کیپٹن احسن بیچارہ اس کے واروں سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر طوطے پر تو کوئی جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا، وہ اسے جگہ جگہ سے زخمی کر رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر وہ اتنا برہم ہوا تھا۔ پارٹنر رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ طلحہ نے فوراً اٹھ کر احسن کو بچانے کی کوشش کی، طوطے کو ہاتھوں میں لیا اور حیرت انگیز طور پر طوطا یکدم سے ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا لمس پاتے ہی جیسے شانت ہو گیا ہو۔ کیپٹن احسن کے چہرے پر خون ہی خون تھا۔ ہارون اسے فوراً بینڈیج کر دو، طلحہ نے کیپٹن ہارون سے کہا۔ سہارا دے کر وہ اس کو ایک خیمے میں لے گئے۔ آپ لوگ بھی جا کر سو جائیں، طلحہ نے سب سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جگہ خالی ہو گئی۔ طوطا بڑے پرسکون انداز میں اس کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں اتنا زخمی کیا اس کو؟ یہ بہت بری بات ہے۔ وہ اس کو لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ طوطا بالکل خاموش تھا، وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ طوطا کوئی نارمل طوطا نہ تھا، اس میں کچھ تو غیر معمولی تھا، مگر کیا؟ وہ دسمبر کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ سردی ہڈیوں کے گودے میں گھستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی سرد ہواؤں کے جھونکے جسم میں آر پار ہوتے تو انسان ایک بار ٹھٹھر کر رہ جاتا۔ وہ سب پہاڑوں کی سردی کے عادی تھے، اسی لیے یہ ٹھنڈی ہوائیں اور دھند کبھی بھی ان کے روزمرہ کے معمول پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ میجر طلحہ آج صبح 5 بجے ہی اٹھ گیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر ایکسرسائز کی، پھر باہر آ گیا جہاں سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت یونیفارم کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا، گلے میں اسی رنگ کا مفلر تھا۔ سردی کی وجہ سے ناک لال ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ وہاں لکڑی کا پرانا اور بوسیدہ فرنیچر پہلے سے موجود تھا۔
جسے صاف کرنے کے بعد استعمال میں لایا گیا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا، جیب سے موبائل نکالا۔ موبائل بھی یہاں ایک طرح سے بیکار تھا کیونکہ یہاں سگنل نہیں آتے تھے، وہاں صرف وائرلیس سیٹ ہی چلتا تھا اور اس پر بھی بہت مشکل سے رابطہ ہوتا۔ اس نے یہاں آتے وقت فون چارج کیا تھا اور ابھی تک آدھی سے زیادہ بیٹری تھی۔ بے مقصد ایپ کھولتے ہوئے وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو گیا۔ تب ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، باقی لوگ اس سے کافی دور تھے۔ اس نے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر دیا، مگر دل کچھ دیر نہ جانے کیوں غیر معمولی انداز میں دھڑکتا رہا۔ اس بات کو ایک ہی دن گزرا تھا جب ایسا دوبارہ ہوا۔ اس نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے جو باہر کی طرف کھلتی تھی کسی لڑکی کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ باہر آ کر کتنی ہی دیر وہ آس پاس دیکھتا رہا مگر ایسا کچھ نہ نظر آیا۔ وہ ڈرتا تو نہیں تھا مگر یہ سب اسے پریشان ضرور کرتا، اور یہ سب بابا جی سے مل کر واپس آنے کے 2 دن بعد شروع ہوا تھا۔ 2 دن میں ایسا نہ جانے کتنی دفعہ ہو چکا تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو اپنے آس پاس سے گزرتے دیکھا، اور جب تک اسے احساس ہوتا وہاں کچھ نہ ہوتا۔ وہ بار بار اپنا وہم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ گلابوں کی خوشبو اور پھولوں کا سلسلہ بند ہوا تو یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو مزید پریشان کر دینے والا تھا۔ میجر طلحہ کو شدت سے بابا جی کا انتظار تھا مگر وہ تو شاید بھول ہی گئے تھے۔ درختوں کی شاخوں میں سے نارنجی شام اپنے جلوے دکھا رہی تھی۔ ان دنوں سورج عصر کے فوراً بعد ہی اپنی کرنیں سمیٹنا شروع کر دیتا۔ ہر چیز اس دھند میں دھندی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ مغرب کے بعد ہر طرف اندھیرا چھا جاتا، عشاء تک رات کی سیاہی مزید بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہو۔ سردی کی شدت بھی کئی گنا بڑھ جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج کچھ سپاہی جنگل میں سے کچھ پرندے پکڑ کر لائے تھے اور اب آگ جلائے ان کو بھون رہے تھے۔ ساتھ ہی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ لوگ ہاتھ بھی سینک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک طرف سے مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ وہاں دور دور تک کوئی مسجد نہ تھی، اسی لیے ایک فوجی کی ڈیوٹی مقرر تھی کہ وہ روزانہ اذان دے۔ اذان کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور یک ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ پتھروں کے اوپر ہی ایک صاف ستھری چادر بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھایا، پھر ہر رات کی طرح محفل جم گئی۔ سب لوگ باتوں میں مگن تھے۔ میجر طلحہ نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے سب کو باہر خوش گپیوں میں دیکھا۔ اس کے دفتر میں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک باہر کی طرف تھی اور دوسری نیچے کھائی کی طرف، جس میں دیکھتے ہوئے انسان ایک بار ضرور کانپ جاتا۔ آج ان کو یہاں آئے ہوئے پورے 13 دن ہو چکے تھے۔ جب سے وہ بابا جی سے مل کر آیا تھا اس کے بعد سے بھی سکون نہ تھا۔ ہاں البتہ اب طوطا زیادہ تر شانت ہی رہتا۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں بیٹھا کچھ کھانے پینے میں مگن تھا۔ طلحہ کو ایک بات پر بہت حیرت ہوتی کہ وہ طوطا اتنی سردی میں کیسے اتنی آزادی سے گھوم لیتا تھا۔ اب وہ طوطے کی ہر حرکت پر نظر رکھتا، ہر بار ناکامی ہوتی کیونکہ وہ ایک نارمل طوطے کی طرح ہی بیہیو کرتا۔ شاید کبھی کبھار اسے دورے پڑتے۔ کچھ دیر ہی میں وہ کمرے میں بوریت محسوس کرنے لگا تو سوچا کیوں نہ عمارت کی دوسری منزل پر جایا جائے۔ ویسے بھی جب سے وہ وہاں آیا تھا نہ صرف اپنے آفس اور کمرے تک ہی محدود تھا، کام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ فرصت ہی نہ ملتی، اور آج جب فراغت ملی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پوری عمارت کا وہ جائزہ لے۔ وہ ہال میں آ گیا۔ ہال میں 4 کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے کیونکہ وہاں ان لوگوں کا سارا سامان ہتھیار وغیرہ رکھے تھے۔ ہال میں ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو اوپری منزل تک جاتی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ یہ بات یکسر بھول گیا تھا کہ بابا جی نے اسے عمارت کے اندرونی حصے میں جانے سے منع کیا تھا۔ طوطا اس کے ساتھ تھا۔ طلحہ بنا کسی ڈر اور خوف کے اوپر پہنچ گیا۔ ویسے بھی اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اسے اپنی کمانڈو ٹریننگ یاد تھی جب وہ پوری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہتے تھے اور ستاروں کی مدد سے سمت کا تعین کرتے۔ اسی لیے وہ اب اندھیروں سے نہیں گھبراتا تھا۔ ان اندھیروں سے شاید فوجیوں کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اوپر کا حصہ بھی تقریباً نیچے جیسا ہی تھا۔ وہاں بھی سیڑھیوں کے بعد ایک بڑا سا ہال تھا۔ گیس کا لیمپ جلنے کی وجہ سے وہاں بھی اچھی خاصی روشنی تھی۔ وہاں موجود کمروں میں سے صرف ایک کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت تھی جو اس کے اوپر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ طوطے کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی۔ آج اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھا تو سب کچھ بدل گیا، حتیٰ کہ وہ اپنا وجود تک فراموش کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے ایسا لگا جیسے وہ نیچے کی طرف گر رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پیر زمین پر تھا۔
کچھ دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو ارد گرد دیکھا، یہ تو پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ وہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں ہر طرف موم بتیاں روشن تھیں۔ فرش پر گلاب کی پتیاں اتنی زیادہ بچھائی گئی تھیں کہ فرش تقریباً چھپ گیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ طلحہ کے سر میں ہتھوڑے برسنے لگے، اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ اس نے واپس جانے کے لیے قدم موڑے ہی تھے، لیکن حیران رہ گیا کیونکہ وہاں اب کوئی دروازہ نہ تھا، ہر طرف صرف دیواریں تھیں۔ اب صحیح معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہاں آ گیا تھا؟ اور تو اور طوطا بھی غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے آواز دی، پارٹنر تم کہاں ہو؟ طلحہ کا دم گھٹنے لگا۔ گلاب کی مہک سانس کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ، ایک نسوانی آواز اس کے عقب سے ابھری۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی پری سامنے آ گئی ہو۔ وہ واقعی پری جیسی تھی، لال کلر کے لباس میں، لمبے گولڈن بالوں کے ساتھ۔ وہ حسن کا کوئی شاہکار نمونہ لگ رہی تھی۔ طلحہ کو ماننا پڑا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پتھر کا بنا یکٹک اس کو دیکھتا رہا، اس کے حسن میں اتنا کھو گیا کہ اسے یہ بھی نظر نہ آیا کہ اس کا طوطا اب اس پری کے کندھے پر تھا۔ کیا ہوا میجر، کہاں کھو گئے؟ کچھ دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی تو جیسے وہاں بہار آ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کے بولنے پر محویت چھن کر کے ٹوٹی۔ جواباً وہ مسکرائی، جانتے ہو تمہارے انتظار میں یہ 13 دن میرے لیے 13 صدیوں کے برابر تھے۔ روز تمہیں دیکھنے کی خواہش دل میں لیے اسی انتظار میں ہوتی تھی کہ کب خود تم چل کر میرے سامنے آؤ گے۔ دیکھو آج میرا انتظار ختم ہو گیا، تم خود میرے پاس آئے ہو۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ اپنی کیفیت بیان کرنے لگی۔ تو وہ پھول مجھے تم بھیجتی تھی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ہاں میں بھیجتی تھی۔ تبھی طلحہ کی نظر طوطے پر پڑی۔ اس نے طوطے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ طوطا میرا ہے، اسے میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا۔ لیکن تم کون ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ مجھے جاننے کے لیے بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، اور تمہارے پیچھے اس لیے پڑی ہوں کیونکہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ انسان نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ اب کی بار طلحہ نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ چھو کر دیکھ لو، تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا۔ وہ حیران پریشان سا آگے بڑھا۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں پہنچ کر اس نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے وہ ہوا میں ہاتھ لہرا رہا ہو۔ وہ اسے نظر تو آ رہی تھی مگر وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ ڈر کے فوراً پیچھے ہٹا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر پہلے وہ زخمی سا مسکرائی، پھر بولی، اب تو یقین آ گیا نا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ تو پھر تم کون ہو؟ تمہاری دیوانی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ طلحہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہے، وہ منظر تھم جائیں، وہ پل رک جائیں، اور وہ اسے ایسے ہی اپنے سامنے دیکھتا رہے۔ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے اس سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ بابا جی نے اسے کیا کہا تھا۔ وہ بھول گیا کہ اس وقت وہ کہاں تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کے سامنے وہ کھڑا تھا وہ کوئی انسان نہ تھی۔ طلحہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ کہاں گم ہو طلحہ؟ اسے ٹکٹکی باندھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پری بولی۔ طلحہ خاموش رہا۔ تمہیں اب واپس جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیا میں تم سے دوبارہ مل سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، جب تم چاہو یہاں آ سکتے ہو، بس کسی کو بتانا مت کہ تم مجھ سے ملے ہو۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، طلحہ نے فوراً کہا۔ وعدہ؟ ہاں ہاں پکا وعدہ۔ اوکے اب جاؤ اور طوطے کو بھی لے جاؤ، کیونکہ جب تک یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہاں سے باہر جا سکتے ہو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ اس جگہ آنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا میجر، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم مجھ سے کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ اور ایک بات اور، تم بس رات کو یعنی اندھیرے میں ہی مجھ سے ملنے آ سکتے ہو، دن کو کوشش بھی نہ کرنا کیونکہ کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہا اور ساتھ ہی طوطے کو اشارہ کیا۔ وہ اڑ کر اس کے کندھے پر جا بیٹھا۔ لیکن میں یہاں سے کیسے جاؤں گا؟ یہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں۔ اپنی آنکھیں بند کرو بس۔ اس کے حکم پر طلحہ نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اسے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اگلے لمحے آنکھیں کھولی تو وہ اسی دروازے کے باہر کھڑا تھا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ طوطا اس کے کندھے پر تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اپنے آفس میں آ گیا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ دھوپ میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ تبھی کیپٹن ہارون وہاں آیا۔ السلام علیکم سر۔
سر کرنل بشیر سے میری بات ہوئی ہے، وہ آج آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اوکے، کتنے بجے تک؟ سر 1 بجے کا کہا تھا، رات کو یہیں رکیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ کیپٹن وہاں سے چلا گیا تو طلحہ کے ذہن میں کچھ چلنے لگا۔ اگر کرنل بشیر آئیں گے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، اور اگر وہ رات کو رکیں گے تو وہ اس لڑکی سے ملنے رات کو کیسے جائے گا؟ طلحہ نے ذہن کو جھٹکا کہ رات کو دیکھی جائے گی۔ تمام سوچوں کو دماغ سے نکال کر وہ کام میں لگا۔ دوپہر کو کرنل بشیر آ گئے، ان کے ساتھ 3 لوگ مزید تھے۔ طلحہ نے پچھلے دن کی ساری رپورٹ ان کو دکھائی۔ اس کے بعد لنچ کیا گیا۔ لنچ کے بعد وہ پہاڑی سے نیچے اترے اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میجر طلحہ اور 2-3 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ جب وہاں سے آئے تھے سب ٹھیک تھا۔ میجر طلحہ کو اپنے ایک پرائیویٹ آدمی سے خبر ملی تھی کہ دشمن ان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ان کی موجودگی سے بھی واقف تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ابھی تک دشمن نے کوئی حملہ نہ کیا تھا۔ کرنل بشیر کا کہنا تھا کہ ان کو پہل کر دینی چاہیے، مگر میجر طلحہ کا خیال تھا کہ انہیں دشمن کی طرف سے پہل کا انتظار کرنا چاہیے۔ کرنل بشیر نے انہیں مزید 3 دن کا وقت دیا اور کہا وہ لوگ جلد سے جلد ساری انفارمیشن کا پتہ کریں۔ 3 بجے وہ لوگ واپس آئے۔ ایک سپاہی نے سب کو چائے پیش کی۔ چائے پینے کے بعد کرنل بشیر آرام کرنے چلے گئے، جبکہ طلحہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک لمحہ گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ رات کو کرنل بشیر نے میٹنگ رکھی جس میں ساری پلاننگز ڈسکس کی گئیں۔ اسی چکر میں رات کے 11 بج گئے اور فارغ ہوتے ہی سب سونے کے لیے چلے گئے۔ وہاں کوئی اور کمرہ سونے کے لیے نہ تھا، اسی لیے کرنل بشیر میجر طلحہ کے کمرے میں سو گئے، اور وہ خود پوری رات اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا پری کے بارے میں سوچتا رہا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس سے ملنے نہ جا سکا۔ رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ لگی اور وہ وہی کرسی پر سو گیا۔ اگلی صبح کرنل بشیر واپس چلے گئے، جبکہ اس کا پورا دن مصروف گزرا۔ آج پھر اسے رات کا انتظار تھا کہ کب اندھیرا ہوگا اور کب وہ اس سے ملنے جائے گا۔ پورا دن کام کرنے کے بعد رات کو وہ اتنا تھک چکا تھا کہ سارا جسم درد سے چور تھا۔ کچھ پچھلی رات کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے کی بجائے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ سب کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب 10 بجے یقین ہوا کہ سب سو چکے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، تو وہ طوطے کو ساتھ لیے دوسری منزل پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ آج پہلی بار اسے گلاب کی خوشبو سے بھی الرجی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آج نیلے رنگ کے لمبے سے فراق میں موجود تھی۔ اسے شاید نیلا اور لال رنگ زیادہ ہی پسند تھا۔ طلحہ کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکی انسان نہ تھی۔ اسے تو سب سچ لگتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر پہلے کی طرح مسکرائی۔ وہ آج بھی کرسی پر براجمان تھی، جبکہ وہ اس دن کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کا پارٹنر یہاں آتے ہی اسے دھوکہ دے جاتا۔ معذرت، میں کل نہیں آ سکا۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد اس نے سوال کیا۔ اجازت مت لیا کرو، بس پوچھ لیا کرو۔ وہ اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا اور میرے بارے میں سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اپنے پیچھے دیکھو۔ طلحہ نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں سامنے دیوار پر باہر کا ہر منظر نظر آتا تھا، یوں جیسے باہر کیمرے لگے ہوں اور کمپیوٹر کی اسکرین پر سب نظر آتا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ طلحہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب تم پہلی بار یہاں آئے تھے میں نے تمہیں اس دیوار پر دیکھا تھا، پھر اگلی صبح تمہیں پھولوں کا بوکے بھیجا، لیکن تم نے وہ باہر پھینک دیے۔ مجھے گلاب پسند نہیں ہے۔ طلحہ نے کمرے میں جا بجا بکھرے پھولوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ فکر نہ کرو، آج کے بعد تمہیں بس یہی پھول پسند ہوں گے۔ فاروق خان کو تم نے مارا تھا؟ یہ اچانک سوال اس کے ذہن میں آیا۔ نہیں، وہ سر کو نام میں ہلاتے ہوئے بولی، لیکن اس کے ہاتھ پر تو یہی لکھا تھا۔ طلحہ کو 1 منٹ کے لیے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ میں نے لکھا تھا، لیکن میں نے اسے مارا نہیں۔ تو پھر کس نے مارا تھا جن سے لڑنے تم یہاں آئے ہو؟ کیا مطلب؟ پتہ نہیں وہ کیا پہیلیاں بجھا رہی تھی۔ اس نے طلحہ کو اشارہ کیا کہ دوبارہ دیوار پر دیکھو۔ طلحہ نے وہاں دیکھا۔ وہاں 2 آدمی نظر آئے جنہوں نے پہرا دیتے فاروق خان کو پیچھے سے ایک رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا۔ پھر ایک نے انجیکشن نکالا اور اس میں کچھ بھرنے لگا، پھر وہی انجیکشن فاروق کو لگایا، شاید اس میں زہر تھا۔ پھر پاس اگے ایک پودے کو جس کے ساتھ بڑے بڑے کانٹے تھے جڑ سے اکھاڑ لیا۔ پھر دونوں آدمیوں نے مل کر وہ سارے کانٹے فاروق کے جسم میں چبھوئے۔ چہرہ، سینہ، ٹانگیں، پیر، ہر جگہ وہ بے دردی سے کانٹے چبھونے لگے تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ اس کی موت کانٹے چبھنے سے ہوئی ہے اور کسی کو شک بھی نہ ہو
یہ کام اتنی مہارت سے کیا گیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، اسی لیے طلحہ اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کون لوگ تھے۔ نہیں چھوڑوں گا میں ان درندوں کو، وہ منظر دیکھ کر جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ فاروق خان شہید ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ریلیکس میجر، وہ اس کی حالت دیکھ کر تسلی دینے لگی۔ تم نے دیکھا نا کس طرح ان ظالموں نے میرے جوان کو شہید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں سب جانتی ہوں، تم پریشان نہ ہو، بس اپنا بدلہ لو اور ختم کرو ان ظالموں کو۔ طلحہ اس کو دیکھنے لگا۔ تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایک بہادر انسان ہو، لیکن پھر بھی یہ رکھ لو، تمہارے بہت کام آئے گی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد جب آگے کیا تو اس میں ایک دوربین تھی۔ طلحہ نے وہ تھام لی۔ اب تم جاؤ۔ وہ بنا کچھ بولے اور پوچھے آنکھیں بند کر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہیں تھا جہاں سے وہ داخل ہوا تھا۔ پھر اگلے دن میجر طلحہ نے صبح ہی صبح میٹنگ رکھی جس میں سب کو کہا کہ اسے فاروق خان کی شہادت میں دشمن کا ہاتھ لگتا ہے، اور یہ اس کا شک نہیں بلکہ یقین ہے۔ وہ اصل بات چھپا گیا۔ باقی لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جلد سے جلد دشمن کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے سر، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج ہی پورے علاقے کو چھان ماریں گے اور وہ لوگ جس جگہ بھی چھپے ہیں انہیں ڈھونڈیں گے، پھر وہ جگہ پاتال میں ہی کیوں نہ ہو، کیپٹن ہارون نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کرنل بشیر نے ہمیں 3 دن کا وقت دیا ہے تو ہمیں جلد سے جلد پتہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے سر، سب نے ایک ساتھ کہا۔ میٹنگ ختم ہونے پر سب لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جس کی جو ڈیوٹی لگی وہ اس پر مامور ہو گیا، جبکہ وہ خود دوربین لیے پچھلے حصے کی طرف آ گیا، ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہ دوربین واقعی کمال کی تھی۔ اس میں سے بہت دور کی چیزیں بھی ایسے نظر آتی جیسے سامنے ہو رہی ہوں۔ رات ہونے تک کافی ساری معلومات مل گئی اور کچھ ان دہشت گردوں کے ٹھکانے کی بھی خبر ملی۔ طے یہ پایا کہ وہ لوگ صبح صادق کے وقت حملہ کریں گے جب دشمن میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ رات کو بھی سب لوگ جاگتے رہے، آج کسی کو بھی سونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر سب کے ساتھ باہر بیٹھا، پھر اندر آ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ سب لوگ مصروف ہیں اور کسی کے اس کی طرف متوجہ ہونے کا خدشہ نہیں، تو وہ دبے پیر اوپر آیا۔ آتے ہوئے اس کی ٹانگیں اکثر کانپتی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے اس کے سامنے تھا۔ آج وہ پھر سے لال لباس میں تھی، اتنے سارے گلابوں کے بیچ میں ایک کھلتا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر آنے والی چمک طلحہ کے حواس سلب کر دیتی۔ وہ اپنی ذات کو بھی اس کے سامنے فراموش کر جاتا۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا گلناز، وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ بولی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ مسکراتے لب سکڑ گئے، وہ ساکت ہوئی۔ ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ تم بھول رہے ہو میں انسان نہیں ہوں، اس نے یاد دہانی کروائی۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ بنا سوچے سمجھے بول رہا تھا، جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیوں نہیں نکل سکتی؟ کیونکہ میں سالوں سے یہاں قید ہوں، میں نے آج تک اس جگہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کس کی قید میں ہو؟ وہ اب کی بار حیران ہوا۔ اس پہاڑی کی قید میں ہوں۔ پہاڑی کی قید؟ طلحہ کے چہرے پر ایک بار پھر سے حیرت امڑ آئی۔ ہاں، اور یہ آج کی یا کل کی بات نہیں، یہ تو سالوں پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب میں زندہ تھی، پھر اس نے مجھے مار دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پہاڑی کی قیدی بنا کر چلا گیا۔ کس نے مارا؟ وہ اس کی کہانی جاننا چاہتا تھا، بس تھا کوئی، وہ ٹال گئی، شاید بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اب تمہیں جانا چاہیے، وہ بولی تو اسے اندازہ ہوا کہ کافی وقت ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وہ ہال میں تھا، سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ صبح صادق کے وقت جب دشمن میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، اس وقت میجر طلحہ اور اس کے ساتھیوں نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ان کے وہ لوگ بھی اونگ رہے تھے جو رات بھر پہرا دیتے رہے۔ دشمن کی رہائش اس پہاڑی سے 6.5 کلومیٹر دور ایک دوسری پہاڑی پر تھی۔ دور سے وہ جگہ پتھروں میں چھپی ہوئی تھی، مگر قریب سے دیکھنے پر حقیقت پتہ چل جاتی تھی۔ پتھروں کے نیچے انڈر گراؤنڈ جگہ میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ ہر طرف چھائی ہوئی دھند ان کے راستے کی رکاوٹ تھی، مگر طلحہ کے پاس جو دوربین تھی اس میں سے ہر منظر صاف اور واضح نظر آتا تھا۔ دشمن نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں فریقین فل فارم میں تھے، کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ دشمن کو سنبھلتے ہوئے کچھ وقت لگا اور اس دوران ان کے کئی ساتھی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ یہ لڑائی تقریباً 3 گھنٹوں تک مسلسل چلی اور پھر طلحہ نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا آرڈر دے دیا، کیونکہ آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مزید پلاننگ کی ضرورت تھی۔
میجر طلحہ کے کسی جوان کو کچھ نہ ہوا تھا، صرف طلحہ کا بازو زخمی ہوا تھا۔ اس کے بائیں بازو کو گولی چھوتی ہوئی نکل گئی، خون بہہ رہا تھا۔ واپس آتے ہی کیپٹن یاسر نے اسے بینڈیج کر دی، مگر پھر بھی شام تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ درد تو وہ برداشت کر سکتا تھا، مگر بخار کی وجہ سے ہونے والی نکاہت نے اسے بالکل نڈھال کر دیا۔ وہ کمرے میں پلنگ پر بے سود لیٹا ہوا تھا، طوطا اس کے پاس ہی تھا۔ یہ ایک ہال نما کمرے کا منظر تھا، جہاں گلناز ایک آدمی کے سامنے کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ پلیز آج مجھے رہا کر دو، وہ بہت بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، پھر کیوں فضول بحث کر رہی ہو، وہ آدمی سخت لہجے میں بولا۔ گلناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آج تک کبھی کہا کہ مجھے یہاں سے کہیں جانا ہے؟ نہیں نا، تو اگر آج پہلی بار بول رہی ہوں تو پلیز مجھے اس قید سے آزاد کر دو، میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ سالوں بعد ایک بار پھر سے بے بس نظر آ رہی تھی۔ آدمی کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ ایک انسان ہے، مگر تم نہیں ہو، تمہیں کوئی حق نہیں تم ایک انسان سے محبت کرو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا، لیکن وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے پیروں میں گر گئی۔ پلیز ایسے نہ کرو، میں ہر سزا برداشت کر لوں گی، مگر اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھے ایک بار اسے دیکھنے دو، وہ رو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہوگا تو خود ہی تم سے ملنے آ جائے گا، اور اگر تم نے ضد کی تو یاد رکھنا، میں اسے ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر دوں گا۔ وہ آدمی شفافیت کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر غائب ہو گیا، جبکہ وہ وہیں نیچے بیٹھی روتی رہی۔ طلحہ، اس نے زور سے اسے آواز دی اور پھر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اگلے دن صبح تک اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے زخم میں انفیکشن ہونا شروع ہو گیا۔ کرنل بشیر نے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کا آرڈر دیا۔ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کوئی اور حل نہ تھا، کیونکہ اس کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ وہاں مزید رکتا۔ اسے میڈیکل کیئر کی ضرورت تھی۔ طوطا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بار بار آوازیں نکال رہا تھا۔ طلحہ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی نہیں رک سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اب وہ وہاں واپس نہ آتا اور اس کی جگہ کسی اور آفیسر کو بھیج دیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اگر وہ جلد ٹھیک ہو جاتا تو واپس آ جاتا۔ وہ دل میں واپس آنے کی امید لیے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو ایک دم پورا علاقہ جیسے زلزلے کی زد میں آ گیا۔ سب لوگ ایک دم پریشان ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں سب نارمل ہوا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آدمی ایک بار پھر گلناز کے سامنے تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ منع کیا تھا نا کہ مجھے مت بلانا اب۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہو رہا، تم دیکھ نہیں رہے میں کیسے تڑپ رہی ہوں۔ وہ چلا گیا اور پتہ نہیں اب واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ کتنا کہا تھا تمہیں ایک بار مجھے اسے دیکھ لینے دو، لیکن تم کتنے ظالم ہو، گلناز نے دردناک لہجے میں کہا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں پاگل لڑکی، وہ ایک انسان ہے، لیکن تمہارا کوئی وجود نہیں۔ تم کبھی بھی فنا ہو سکتی ہو۔ تم کیسے ایک انسان کے ساتھ محبت کر سکتی ہو اور اس کی زندگی برباد کر سکتی ہو؟ کیوں تم بار بار اپنی حقیقت بھول جاتی ہو؟ اگر میں اس سے محبت کر کے اس کی زندگی برباد کر سکتی ہوں تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ سالوں پہلے میرے ساتھ بھی تم نے یہی کیا تھا؟ میں بھی تو ایک انسان تھی، اور تم نے بھی تو ایک انسان سے محبت کی تھی، اور مجھے اس محبت کو قبول نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا دی کہ میں ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ میں اس کے ساتھ وہ سب کبھی نہیں کروں گی جو تم نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ میں تمہاری طرح خود غرض نہیں۔ میں اسے پانا چاہتی ہوں، مٹانا نہیں۔ تم اسے نہیں پا سکتی۔ اگر ایک انسان اور ایک روح کا ملنا ممکن ہوتا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتی۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی اس بے قصور کی زندگی برباد کر دے؟ اور اگر ایسا ہوا تو سالوں بعد کہانی پھر سے خود کو دہرائے گی۔ ایک انسان پھر سے موت کے گھاٹ اترے گا اور ہمیشہ کے لیے اس پہاڑی کا قیدی بن جائے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میں بہت بے بس ہوں، وہ مجھ سے دور چلا گیا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ رونے لگی تو اس آدمی کو ترس آ گیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے واپس لے کر آؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم اس کے ساتھ وہ کبھی نہیں کرو گی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا نا، میری محبت خود غرض نہیں ہے، میں اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ دن انتظار کرو، وہ واپس آ جائے گا۔ وہ اسے امید دلا رہا تھا۔ میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، توڑنا مت۔ اس کی آنکھوں میں آس کے دیے جلنے لگے۔ وہ سر کو ہاں میں ہلاتا ہوا دھواں بن کر غائب ہو گیا۔
उसे अस्पताल में एडमिट हुए तीसरा दिन था जब तैमूर और उमर इससे मिलने चले आए। वो दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो थे तो उससे जूनियर, मगर उनके साथ तलहा की बहुत बनती थी। सर जी, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आपको भेजा था और आप ये क्या हालत बनाकर वापस आए हैं। तैमूर ने सफ़ेद फूलों का बुके उसके बिस्तर के साइड टेबल पर रखते हुए कहा तो वो उसे घूरने लगा। और नहीं तो क्या, हमने तो कभी सोचा भी न था कि आपसे अस्पताल के बिस्तर पर मुलाकात होगी। तुम दोनों बकवास बंद करो और ये बताओ 2 दिन से कहाँ थे। तलहा नाराज़गी से बोला। उसे आए तीसरा दिन था और वो दोनों अब आ रहे थे। सर, आपके बीमार होने की खबर ही आज मिली है। अगर पहले मिलती तो पहले आ जाते। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? तैमूर ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ यार, सोच रहा हूँ कल वापस चला जाऊँ, वो उठते हुए बोला तो उमर ने फ़ौरन आगे बढ़कर सहारा दिया। तकिया उठाकर उसकी कमर पर रखा। वो टेक लगाकर बैठा। पहले अपनी हालत तो देखें, अभी भी जाने की बात कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को भूल जाएं और मुकम्मल बेड रेस्ट करें। और वैसे भी अब आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जगह कर्नल साहब ने सर अली को भेज दिया है। उमर ने उसे बताया तो उसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। तो क्या अब वो कभी उसे ना देख पाएगा? तलहा सर, आर यू ओके? तैमूर को उसकी हालत देखकर फ़ौरन तशवीश हुई। तैमूर, कर्नल साहब से मेरी बात करवाओ। मैं आज ही वापस जाऊंगा। ये ऑपरेशन मेरा था तो वो कैसे किसी और को मेरी जगह भेज सकते हैं? मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ज़रा सी तबीयत ही तो ख़राब हुई थी मेरी। वो बेचैनी की हदों को छू रहा था। तैमूर ने नंबर मिलाया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो उसने फ़ोन तलहा को पकड़ाया। कर्नल से बात करने के बाद वो कुछ रिलैक्स हो गया क्योंकि उन्होंने वादा किया था जैसे ही वो ठीक होगा वो उसे वापस भेज देंगे। तलहा ने फ़ोन तैमूर के हाथ में थमाते हुए कहा, बात करवाने का शुक्रिया। मोहब्बत, इस लफ्ज़ से मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी ज़िंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह ही नहीं। मैंने अक्सर सुना है जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है। और तो और लोग मोहब्बत में जान देने से भी दरेग नहीं करते। मुझे हैरत होती है ये कहने वालों पर और करने वालों पर भी। आखिर कौन इतना बेवकूफ़ है जिसे अपनी जान से प्यार नहीं, जो एक ऐसे शख्स के लिए मर मिटने को तैयार होता है जिससे मोहब्बत किए उसे चंद दिन हुए होंगे या हो सकता है कुछ सालों की बात हो। मोहब्बत का फ़लसफ़ा कभी भी मेरी यानी मेजर तलहा बुखारी की समझ में नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ मैं मोहब्बत को बुरा समझता हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने वतन से जुनून की हद तक प्यार करता हूँ। अगर कहा जाए कि वतन की मोहब्बत मेरे खून में है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि ये सच है। मुझे इस मोहब्बत से नफ़रत है जो सनफ़े मुखालिफ से होती है। मुझे यकीन है मैं कभी भी किसी से ऐसी मोहब्बत ना करूँगा। तैमूर ने एक गहरा सांस लेते हुए डायरी बंद कर दी। उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। यार, ये तलहा सर ना मुझे किसी और ही सयारे की मखलूक लगते हैं। उनके फ़लसफ़े, उनकी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। तैमूर ने तलहा की डायरी पढ़ने के बाद उमर से कहा। आज अलमारी में से कोई फ़ाइल ढूंढते हुए तलहा की डायरी उसके हाथ लगी तो वो दोनों पढ़ने बैठ गए, मगर एक सफ़े से ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत न हुई क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ने के बाद तैमूर के सर में दर्द शुरू हो चुका था। मुझे तो सर के दिमाग के सारे पुर्जे ढीले लगते हैं। तैमूर ने उठ के डायरी वापस रख दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तलहा आकर देखे और उन दोनों की खबर ले। फिक्र ना करो, कोई ऐसी आएगी ना तो उसकी ज़िंदगी में जो सारे ढीले पुर्जे हैं ठीक कर देगी, उमर ने पुरुमीद लहजे में कहा। तो तैमूर ने गहरा सांस लेकर बालों में हाथ फेरा। तुमने मुझसे झूठा वादा किया। तुमने कहा था वो जल्दी वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया और ना ही आएगा। गुलनाज आज फिर उससे झगड़ रही थी। कुछ दिन सब्र रखो, आ जाएगा। जब मैंने कहा ना कि वो आएगा तो फिर यकीन रखो, वो ज़िद होकर बोला। मुझे यकीन नहीं तुम पे। अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाता। उसे आज गए हुए 9 दिन हो चुके हैं। अब उसके आने की कोई उम्मीद नहीं। उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, तुम यकीन ना करो, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अब उससे मिलोगी। इतना दूर कर दूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं करोगे। गुलनाज रोने लगी। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आया है। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो जो मांगना चाहती हूँ मांगो, सिवाय अपनी रिहाई के। उसने खुले दिल से ऑफ़र की। गुलनाज को जैसे यकीन न आया। क्या तुम सच कह रहे हो? मांग कर देख लो। वह फिर से मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं उसे छू सकूँ। उसकी अनोखी फरमाइश पर पहले तो वह हैरान हुआ, फिर बोला,
اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم کچھ ایسا مانگو گی تو میں یہ آفر کبھی نہ کرتا۔ بہرحال میں اپنی زبان سے مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ اب کی بار جب وہ آئے گا تو تم یہ کر سکتی ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ واپس آئے۔ وہ ضرور آئے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا۔ وہ پر امید تھی۔ طلحہ بڑے عجلت بھرے انداز میں کنٹرول روم میں داخل ہوا تو ان دونوں کو لوڈو کھیلتے پایا۔ اس کی تیوری میں پڑے بلوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ طلحہ نے سرسری نظر ان کو دیکھا اور دراز میں سے کوئی فائل ڈھونڈنے لگا۔ تم دونوں ڈیوٹی کر رہے ہو یا لوڈو کھیل رہے ہو؟ طلحہ فائل نکال کے اب اس میں سے کوئی پیپر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں فائلوں اور پیپرز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ تیمور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں سر؟ طلحہ نے کوئی جواب نہ دیا، شاید اس نے سنا ہی نہ تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ آپ کب واپس جا رہے ہیں؟ تیمور نے لوڈو کے دانے کو دائیں ہاتھ سے ہوا میں اچھالتے ہوئے طلحہ سے پوچھا۔ کہاں؟ میں آپریشن کی بات کر رہا ہوں۔ تیمور نے اس کو یاد دلایا۔ بس کچھ دیر میں نکلوں گا۔ فائل میں سے مطلوبہ پیپرز نکال کے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی آن بیٹھا۔ کل سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، اگر آپ وہاں نہ جاتے تو ہم کہیں گھومنے چلتے۔ سر جی پلیز آپریشن کو چھوڑیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کبھی ہماری بات نہیں مانتے، کم از کم آج ہی مان لیں۔ ہرگز نہیں، میرے لیے میرا کام زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کا جواب نہ میں تھا۔ مجال تھی جو کبھی ان لوگوں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جاتا۔ وہ دونوں چپ ہوئے کیونکہ جانتے تھے کہ اب بحث بیکار ہے۔ تیمور ایک کام کرو، یہ پیپرز ایک دفعہ چیک کر کے فوٹو کاپی کر دو، میں تھوڑی دیر میں آ کر لیتا ہوں۔ میجر طلحہ پھر سے واپس آ گیا تھا۔ سب اس کے آنے پر بے حد خوش تھے۔ وہ جتنا مرضی سخت تھا لیکن سب لوگ اس کی دل سے عزت کرتے۔ سب سے زیادہ خوشی کیپٹن احسن کو ہوئی۔ وہ واحد بندہ تھا جو سب سے زیادہ اس سے ڈانٹ کھاتا لیکن پھر بھی اس کے آنے پر بے حد خوش تھا۔ سر میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ طلحہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور سر آپ کو پتہ ہے آپ کا پارٹنر اب میرا بھی پارٹنر ہے، ہماری دوستی ہو گئی ہے۔ اب آپ کے جانے کے بعد وہ مجھ سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا اور سچ بتاؤں تو مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ وہ مزید بولا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے میرا طوطا ہے کہاں؟ جب وہ گیا تھا تو طوطا یہی تھا، کیونکہ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اب واپس آتے ہی اسے وہ شدت سے یاد آیا۔ کتنے دن بیت گئے تھے اس کو دیکھے ہوئے۔ سر وہ کیپٹن ہارون کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں، ایک اچھی سی اسٹرانگ چائے بھجوا دو، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ جی سر، ابھی بھجواتا ہوں۔ طلحہ اپنے آفس میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چائے آ گئی۔ وہ چائے کے سپ لینے لگا۔ آج سردی زیادہ تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے دھوپ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ گرم گرم چائے سکون دینے لگی۔ اس کی تھکن چائے کی گرمی میں گھلنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں گیس کا ہیٹر چل رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ پچھلے دنوں کا ریکارڈ دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے اسی میں گزر گئے۔ اب باہر اندھیرا چھانے لگا۔ وہ فائل بند کر کے اٹھا۔ مغرب کی نماز وہیں ادا کی۔ کھانے کی طلب نہیں تھی، اسی لیے نماز کے بعد پھر سے کام میں مگن ہو گیا۔ سردی کی شدت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ باہر دھند بھی برس رہی تھی۔ اس نے ہاتھ رگڑے اور فائل بند کر دی۔ اس کے بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ جب ہی کیپٹن ہارون آفس میں آیا، طوطا اس کے ساتھ تھا۔ طلحہ کو دیکھتے ہی وہ اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا اور اپنی چونچ اس کے گال کے ساتھ مس کرنے لگا۔ یہ اس کی طرف سے خوشی کا اظہار تھا۔ سر آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ طوطے کو دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ سر اس نے آپ کو بہت مس کیا، دیکھیں ذرا کیسے اظہار کر رہا ہے اپنی خوشی کا، کیپٹن ہارون نے شرارت سے کہا۔ تبھی اسے کھانے کا بلاوا آ گیا۔ اسے بھوک نہ تھی مگر پھر بھی تھوڑا سا کھا لیا۔ کھانے کے بعد میڈیسن لے کر وہ سب کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب جب سب سو گئے تو وہ طوطے کو ساتھ لیے اوپر آ گیا۔ آج تو خوشی بیان سے باہر تھی۔ 3 منٹ کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ گلناز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پیاسی نگاہوں سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھے جا رہی تھی۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، پھر وہ کسی سے بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بہت بے وفا نکلے میجر، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ جاؤ گے امید نہ تھی۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے شکوہ ابھرا۔ طلحہ کو اس سے پھر سے محبت ہونے لگی۔ اسے پھر سے اس پر کرش آیا۔ اگر ساتھ چھوڑتا تو واپس نہ آتا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
آج وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ طلحہ کو شک سا ہونے لگا کہ وہ انسان نہیں ہے، بھلا وہ کیسے یقین کر سکتا تھا؟ ایسی خواہش مت کرنا کیونکہ یہ پورا ہونے میں تمہاری جان چلی جائے گی، وہ بے ساختہ اسے ٹوک گئی۔ اگر بدلے میں مجھے تمہارا ساتھ ملے گا تو میں 1000 بار مرنے کو تیار ہوں، وہ اس کا دیوانہ تھا۔ نہیں میجر، ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، میں کبھی یہاں سے رہا نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی مگر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ پہلے ہی اتنا پاگل ہو رہا تھا، اگر وہ کچھ ایسا کرتی تو اس کا کیا بھروسہ تھا وہ کیا کر گزرتا۔ اپنا زخم دکھاؤ مجھے، وہ اب بھر چکا ہے۔ طلحہ نے کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں پھر بھی دیکھنا چاہتی ہوں، وہ ضدی انداز میں بولی۔ طلحہ کے لیے انکار کرنا ناممکن ہو گیا۔ محبت میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ محبت میں تو انسان صرف محبوب کی باتیں مانتا ہے۔ اس نے اپنے کف کا بٹن کھولا اور شرٹ کا بازو اوپر کیا۔ زخم ابھی ٹھیک سے بھرا نہیں تھا، ٹانکوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ گلناز کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے زخم کو چھوا۔ طلحہ کے لیے یہ سب کسی شوق سے کم نہ تھا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے بازو پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ طلحہ کی ساری تکلیف اس کے پہلے لمس سے ہی دور ہو گئی۔ محبت کا پہلا لمس جادو جیسا تھا۔ خمار اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا، میں اس دن تمہیں دیکھنے آنا چاہتی تھی مگر میں بہت مجبور ہوں، میں چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، شاید اتنے سالوں میں ہونے والی تکلیف سے بھی زیادہ، بلکہ شاید مرنے سے بھی زیادہ۔ تم کیوں اتنی مجبور ہو مجھے بتاؤ، تمہیں یہاں کس نے قید کیا اور کیوں کیا ہے؟ اگر تم زندہ نہیں ہو تو پھر یہاں کیسے ہو؟ مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پلیز اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ طلحہ نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ گلناز کو انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ میجر، اگر تم واقعی میری کہانی جاننا چاہتے ہو تو پھر آج میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، آج ہر حقیقت سے پردہ اٹھے گا۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بولی اور اپنی مخصوص کرسی پر جا بیٹھی۔ طلحہ اس سے کچھ فاصلے پر نیچے بیٹھ گیا۔ میرا تعلق ہندوستان کے شہر امرتسر سے ہے۔ جن دنوں ملکوں کی تقسیم ہوئی تو ہمارے سارے مسلمان گھرانے پاکستان آ گئے، لیکن میرے والد کا وہاں بہت اچھا کاروبار تھا، وہ کسی صورت بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ سب پاکستان آ گئے لیکن ہم نے اپنی دنیا وہیں بسائے رکھی۔ ان دنوں میں 18 سال کی تھی۔ یہ 3 سال بعد کی بات ہے جب میرا پہلی دفعہ پاکستان آنے کا اتفاق ہوا۔ میرے بڑے تایا کے بیٹے کی شادی تھی جس کے لیے انہوں نے ہمیں بھی آنے کا کہا اور زور دیا کہ ہم لوگ ضرور آئیں۔ ان دنوں لوگ زیادہ تر ٹرین سے آتے جاتے تھے، میرے ابو نے بھی ٹرین کی ٹکٹیں کروائیں۔ ہم 2 دن میں پاکستان آ گئے۔ مجھے پاکستان کے پہاڑ دیکھنے کا بہت شوق تھا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے تایا لوگ کمراٹ کوہستان کے پہاڑوں میں بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا 15 دن کا قیام تھا، ابھی شادی میں پورا ہفتہ باقی تھا، تو میں نے اپنی کزنز کے ساتھ پہاڑوں کو دیکھنے کا پلان بنایا۔ مجھے بچپن سے ہی قدرت کے نظارے بہت دلکش لگتے تھے اور پتھروں، پہاڑوں، بہتے چشموں، آبشاروں سے تو مجھے عشق تھا۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بادلوں کو قریب سے چھونا چاہتی تھی، آسمان کو صاف اور شفاف دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میرے ساتھ وہ خطرناک حادثہ ہوا جس نے میری پوری زندگی تباہ کر دی، میرا سب کچھ ختم کر دیا، مجھ سے میرا وجود تک چھین لیا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، میں اور میری کزنز گھر سے نکل آئیں۔ میں چونکہ خاص طور پر پہاڑوں کو قریب سے دیکھنے آئی تھی تو میری ضد پر ہم سب اس پہاڑی کے اوپر آ گئے۔ یہ ایک بہت خطرناک سفر تھا لیکن مجھے پرواہ نہ تھی۔ اوپر آ کر ہم سب بہت خوش ہوئے۔ روئی کے گالوں جیسے بادلوں کے ٹکڑے ہمیں بہت نزدیک سے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں بہت شرارتیں اور مزے کر رہے تھے۔ تبھی اچانک دیکھتے ہی دیکھتے گہرے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھک دیا۔ دن میں ہی اندھیرا چھا گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کا سما ہو گیا ہو۔ سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ میں زور زور سے سب کو آوازیں دینے لگی لیکن کسی کو نہ تو میری آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی میں کسی کو سن پا رہی تھی۔ گل! تبھی اچانک مجھے کسی نے پکارا۔ یہ آواز میں نے پہلی بار سنی تھی، میں بہت ڈر گئی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل شہزادوں کی طرح۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا لیکن میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، میرے پیر زمین کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، میں ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھے اس عمارت میں لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ وہ مجھے پچھلے کافی دنوں سے دیکھتا آ رہا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں جب بھی اس کو دیکھتی اس سے نفرت سی محسوس ہوتی۔
اس نے مجھ پر بہت زور دیا تو میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا، شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن شادی سے کچھ دیر پہلے ہی مجھ پر ایک جان لیوا انکشاف ہوا کہ وہ آدمی انسان نہیں تھا، وہ جیسا نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ وہ ایک ویمپائر تھا جو انسانوں کا خون پیتا، اور مجھ سے شادی کا بھی اصل مقصد یہی تھا۔ تب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر شادی کے لیے انکار کر دیا تو وہ بہت غصہ ہوا۔ اسی وقت اس نے مجھے 2 راستے دیے کہ یا تو میں اس سے شادی کر لوں یا پھر اپنی جان دے دوں، اور ایک ویمپائر سے شادی کرنے سے بہتر تھا میں اپنی جان دے دیتی، اور میں نے وہی کیا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی میری جان نہ چھوڑے گا۔ مرنے کے بعد اس نے میری روح کو اپنے قبضے میں کر لیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دیا۔ اور اسی دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ وہ ایک انسان سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 2 ہی صورتیں تھیں، ایک تو وہ کسی انسان سے شادی کر لیتا یا پھر کسی کو مار کر قید کر لیتا۔ اور جب میں نے شادی سے انکار کیا تو اس نے دوسرا طریقہ اپنا لیا اور ہمیشہ کے لیے مجھے اس پہاڑی کی قیدی بنا دیا۔ سالوں سے میں اسی بند کمرے میں رہتی ہوں، میرے پاس سب کچھ کرنے کا اختیار ہے لیکن آزاد ہونے کا نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ طلحہ حیران پریشان سا سب سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی باتوں پر بھلا کون یقین کرتا ہے؟ مگر اس کے پاس یقین کرنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہ تھا، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی تو پچھلے دنوں میں نے اکثر کسی لڑکی کا سایہ دیکھا ہے، وہ کون تھی؟ طلحہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ وہ سب تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں تمہیں یہاں تک لانا چاہتی تھی، اس لیے وہ سب کیا تھا۔ تمہاری یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی مجھے یقین آ رہا ہے۔ حیرت ہے آج کے دور میں بھلا کون ایسی باتوں پر یقین کرتا ہے؟ ایسی جادو کی باتیں تو صرف کہانیوں کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ طلحہ نے بے یقینی سے کہا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے لیے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہے، مگر سچ یہی ہے۔ تم نے اکثر پرستان کی پریوں کی کہانیاں سنی ہوں گی جن کو ظالم جن قید کر لیتے ہیں۔ میں بھی ایک ویسی ہی پری ہوں اور مجھے بھی اس نے قید کر رکھا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ میں پرستان کی نہیں کوہستان کی پری ہوں۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکوں؟ نہیں میجر، ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ سالوں سے تم نے کھلی فضا میں سانس نہیں لیا، باہر کی روشنی نہیں دیکھی، یہ سب سوچ کر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کرو کہ مجھ سے ملنے آ جایا کرو، کبھی مجھ سے دور نہ جانا۔ اس کے بدلے میں مجھے ہمیشہ کی قید بھی منظور ہے، بس شرط یہ ہے کہ تمہارا ساتھ ہو۔ نہیں جاؤں گا۔ وہ دیوانہ ایک عجیب سا وعدہ کر رہا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، وہ لمحے ان کے لیے بہت خوبصورت تھے۔ آج حد سے زیادہ سردی تھی، وہ پہاڑی علاقہ تھا اسی لیے وہاں برف کا گرنا لازم تھا۔ جب سے وہ لوگ وہاں آئے تھے کبھی برف نہ پڑی تھی، مگر آج صبح ہی صبح برف باری شروع ہو گئی۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ طلحہ کو برف باری بہت پسند تھی، مگر آج پہلی بار اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر کے منظر دیکھتے ہوئے گلناز کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، تبھی ایک فوجی اندر آیا۔ سر آپ سے ملنے کوئی بابا جی آئے ہیں، اس نے آ کر طلحہ کو اطلاع دی۔ بابا جی کا نام سن کر وہ کپ وہیں رکھ کر باہر بھاگا۔ قدموں میں اتنی تیزی تھی کہ دل چاہتا تھا اڑ کر پہنچ جائے۔ سپاہی نے حیرت سے اپنے سر کو دیکھا اور اس کے پیچھے ہی باہر چلا آیا۔ بابا جی ان کو دیکھ کر وہ بے قابو سا ان کی طرف آیا۔ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر نم آنکھوں سے باری باری بوسہ دیا۔ وہ مسکرا دیے، سر پر ہاتھ پھیرا، دل میں ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ ان کے بہت خاص دوست کا بیٹا تھا اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے وہ اسے اپنا سگا بیٹا ہی مانتے تھے۔ طلحہ کے ابو کی وفات کے بعد وہ اس کے لیے سگے باپ کی طرح ہی تھے اور طلحہ بھی دل سے ان کی عزت کرتا۔ وہ اس کے والد، استاد اور مرشد سب کچھ تھے۔ وہ چائے کا کہتے ہوئے جلدی سے ان کو لے کر اپنے آفس میں آ گیا، وہاں ان کو کرسی پر بٹھایا۔ وہ اتنی سردی میں اتنا اوپر آئے تھے، طلحہ کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر آن کیا، ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ وہ مسکرا کر اس کی کارروائی دیکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ گرم ہو گیا، اتنے میں چائے آ گئی۔ ان کو چائے پیش کرنے کے بعد وہ ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معاف کرنا میں دیر سے آیا، تم سے 2-3 دن کا وعدہ کیا تھا لیکن آج 29 دن بعد آ رہا ہوں۔ ایک تبلیغی دورے پر جانا پڑ گیا تھا، بس اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ معذرت کر رہے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں۔
آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی اوپر آنے کی؟ کتنی دقت ہوئی ہوگی یہاں تک آتے ہوئے۔ ارے بیٹا دقت کیسی، اللہ نے بہت طاقت دی ہے اور میں کیسے نہ آتا، میرا بیٹا اتنی مشکل میں تھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ ان کی بات پر طلحہ نے نظریں چرا لیں۔ وہ دیکھ چکے تھے کیا بات ہے۔ اس کو گھبراہٹ کا شکار دیکھ کر پوچھا تو جواباً طلحہ نے سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ وہ ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی کوئی بیوقوفی بھی کر سکتا ہے۔ سوری بابا جی، لیکن میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہ کر بھی اب اس سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ وہ شرمندگی سے اظہار کر رہا تھا۔ بابا جی سکتے کے عالم میں اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی اندر گئے۔ پہلی بار اپنے حکم کو نہ ماننے کا ان کو شدید صدمہ پہنچا۔ طلحہ کا سر جھک گیا۔ میں اس وقت سب بھول گیا تھا۔ وہ ان سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ طلحہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ تمہاری غلطی کی کوئی معافی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے اور میں اتنے گناہگار بندے کے ساتھ 1 منٹ بھی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ بابا جی غصے سے کرسی سے اٹھے اور دروازے کی طرف جانے لگے۔ طلحہ نے فوراً ان کو روکا۔ آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کو رکنا پڑا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، بس آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر دوبارہ کرسی تک لایا۔ وہ ناراضگی سے بیٹھ گئے مگر بولے نہ۔ میں آپ کے لیے چائے اور بنواتا ہوں، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے بابا جی پرسوچ انداز میں بیٹھے رہے، چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ اسی دن رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ طوطا کہیں غائب ہو گیا۔ طلحہ بے حد پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اگر طوطا نہ ملا تو وہ گلناز سے ملنے نہیں جا سکتا۔ بابا جی کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر کوئی عمل کرنے لگے۔ طلحہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ وہ ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہونے کی دیر تھی کہ پوری عمارت میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ باہر آسمان کو بادلوں نے ڈھک لیا تھا۔ بجلی چمکنے لگی۔ سارے سپاہی ڈر کے مارے اندر آ گئے۔ طلحہ حیران پریشان سا سب دیکھتا رہا۔ بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو وہاں بیٹھ جانے کو کہا۔ ابھی بمشکل 25 منٹ ہی گزرے تھے جب طوطا کھلی کھڑکی سے اندر آیا، آ کر زمین پر گر گیا۔ طلحہ کی جیسے کسی نے جان کھینچ لی۔ پارٹنر، وہ آگے بڑھا مگر بابا جی کے اشارے پر 2 سپاہیوں نے اسے راستے میں ہی روکا۔ نہیں طلحہ، انہوں نے منع کیا۔ طوطا بہت تکلیف میں تھا اور اس سے زیادہ تکلیف طلحہ کو ہو رہی تھی۔ بابا جی جوں جوں عمل پڑھتے جا رہے تھے، طوطے کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ گلناز ایک دفعہ پھر اس آدمی کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ آج غصے میں نہیں تھا۔ وہ لوگ میرے طوطے کو مار دیں گے، پلیز کچھ کرو۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو طلحہ اور میں کبھی نہیں مل پائیں گے، پلیز کچھ کرو، اسے بچاؤ۔ وہ رونے لگی۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، یہ تم جانتی ہو۔ ہم میں سے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خود طلحہ ہے، وہی طوطے کو بچا سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن وہ ان کو نہیں روک سکتا، تم کوئی راستہ نکالو۔ گل کی نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طریقہ ہے بابا جی کو روکنے کا۔ کیا؟ یہ کام بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اگر تم یہ کرو گی تو اس کا عمل طوطے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ میں سب کروں گی، بس مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے۔ وہ بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ تمہیں آگ میں تب تک کھڑے رہنا ہوگا جب تک اس بابا جی کا عمل کام کرنا بند نہ ہو جائے، اس نے کہا تو گل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ اس سے ہونے والی تکلیف کا سوچنا بھی محال تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گلناز کبھی یہ نہیں کر پائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب وہ بولی میں کروں گی، وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ہاتھ اوپر کو اٹھایا اور کچھ پڑا تو وہاں آگ کا ایک بڑا سا الاؤ روشن ہو گیا۔ گل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر دیوار پر نظر آنے والے منظر کو، جہاں اس کا جان سے پیارا طوطا بہت تکلیف میں تھا، اور اس کے بعد کوئی اور سوچ نہیں آئی تھی۔ وہ آگ میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ حیرت سے گل کو دیکھ رہا تھا۔ آگ میں جاتے ہی جان لیوا تکلیف ہونے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا علاقہ گونجنے لگا، مگر وہ پھر بھی کھڑی رہی کیونکہ یہ اس کی محبت کا سوال تھا۔ اچانک کمرے میں ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ سب کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا۔ بابا جی بھی حیران رہ گئے۔ ان کا کوئی عمل کام نہ کرنے لگا۔ انہوں نے گھبرا کر قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں طوطا ٹھیک ہو گیا اور کمرے کی کھڑکی سے اڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی سب نارمل ہوا۔
ہر کوئی دنگ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، ان کی تو سمجھ سے باہر تھا۔ بابا جی نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا جو ساکت کھڑا تھا اور اس کے نزدیک آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، وہ تیرے لیے واقعی پاگل ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ تو اسے کبھی نہیں مل سکتا۔ تم سب جاؤ، اب سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب کو جانے کا مشورہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ طلحہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس وقت سے جب تم دونوں میں سے کوئی ایک نہیں رہے گا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جب کمرے میں دھواں پھیلا تھا تو اس دھوئیں میں انہوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ ایک لڑکی آگ میں کھڑی اپنے پیار کا امتحان دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ کون تھی۔ جاؤ سو جاؤ جا کر۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کے لیے دوبارہ کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ طلحہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ 18 جنوری کا دن بہت سرد تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے حالات بہت خراب تھے۔ وقفے وقفے سے دشمن حملہ کر رہا تھا۔ ان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی ہو رہی تھی۔ طلحہ نے بابا جی کو واپس بھیج دیا کیونکہ ان کا وہاں رہنا ٹھیک نہ تھا۔ وہ جانے کو تیار تو نہ تھے مگر طلحہ کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ آج ہر طرف بے حد سردی تھی، ہڈیوں کے گودے کو جما دینے والی سردی۔ پہاڑوں کی سردی اپنے رنگ دکھا رہی تھی۔ ہر وقت ہونے والی برف باری نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ خیمے برف کے اندر دھس گئے۔ ان کو عمارت کے اندر شفٹ ہونا پڑا۔ آنے جانے کا راستہ تقریباً مسدود ہو کر رہ گیا۔ فوج کی طرف سے ان کو ابھی واپس آنے کے آرڈر نہیں ملے تھے۔ ضرورت کی چیزیں وہاں تک پہنچانا مشکل ہو گیا۔ طلحہ کتنے ہی دن سے گلناز سے نہیں ملا تھا۔ آج صبح بھی سب سے پہلے اٹھ کر برف ہٹائی گئی۔ طلحہ نے ہیڈ کوارٹر فون کر کے ساری صورتحال کی خبر دی کیونکہ مزید وہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کرنل مبشر نے شام تک انتظار کا کہا مگر شام سے پہلے ہی اچانک دشمن نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ سامنے سے ہوا تھا۔ وہ لوگ زبردستی اس جگہ پر قبضہ جمانا چاہتے تھے مگر پاک آرمی کے ہوتے ہوئے یہ اتنا آسان نہ تھا۔ دونوں اب آمنے سامنے جنگ کر رہے تھے۔ پاک آرمی کے 3 سپاہی اور کیپٹن ہارون نے اس دن شہادت کا رتبہ حاصل کیا جبکہ دشمن کے کئی لوگ مارے جا چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے جسدوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ آرمی کی طرف سے مدد کے لیے ایک ٹیم روانہ ہو چکی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ طلحہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ دشمن اب واپس جا چکا تھا مگر ان کی نیندیں اڑا چکا تھا۔ طلحہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید چپ نہیں بیٹھیں گے، سامنے جا کر حملہ کریں گے۔ اب صرف کرنل مبشر کی طرف سے بھیجی جانے والی ٹیم کا انتظار تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، تبھی اچانک اسے کمرے میں گلابوں کی مہک محسوس ہوئی تو ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ اسے تو وہ فراموش ہی کر چکا تھا۔ کمرے میں اس پر گلاب کی پتیاں گرنے لگیں۔ وہ ساکت کھڑا خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ میجر، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تبھی اسے اپنے بہت قریب سے گل کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، وہ صرف اسے سن سکتا تھا۔ میں رات کو آؤں گا، اس نے دھیرے سے کہا تو اس کی بے چین آواز سنائی دی۔ رات تک انتظار نہیں کر سکتی، میں طوطے کو بھیج رہی ہوں، پلیز آ جاؤ۔ طلحہ نے حامی بھر لی۔ تبھی کھلے دروازے میں سے طوطا اندر آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پچھلے واقعے کے بعد طوطا اس کے پاس نہیں رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کیا بات ہے؟ طلحہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آج بہت پریشان تھا۔ کیپٹن ہارون اور اپنے جوانوں کی شہادت کا دلی صدمہ تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ہم دونوں بچھڑنے والے ہیں؟ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ طلحہ خاموش رہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، پلیز وعدہ نہ توڑنا۔ میں تمہیں کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں ہماری محبت کی قسم، پلیز مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ ڈر رہی تھی۔ گلناز، آج کچھ مت کہو، آج میرے وطن کو میری ضرورت ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اس سے کترایا ہوا لگ رہا تھا۔ گلناز ساکت ہوئی۔ اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ اور ہماری محبت کا کیا؟ طلحہ کا دل دکھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے گلناز، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک انسان نہیں۔ میں نے بابا جی کا دل دکھایا۔ مجھے محبت پر کبھی یقین نہ تھا اور مجھے لگتا ہے مجھے محبت کبھی نہیں ہو سکتی، مگر جب تمہیں دیکھا تو سب بھول گیا، کچھ یاد نہ رہا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن میرے وطن سے زیادہ نہیں۔ آئی ایم سوری۔ گلناز نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا۔ یہ وہ طلحہ تو تھا ہی نہیں جو اس کا دیوانہ تھا، جس کو وہ جانتی تھی۔ یہ تو کوئی بہت شفاق انسان تھا۔ اگر میں واپس آ گیا تو تمہارا ہی رہوں گا ہمیشہ، اور اگر نہ آیا تو معاف کر دینا کہ میں نے وعدہ توڑا۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے لگا
مگر گل کی آواز نے قدم روک دیے۔ میجر، اگر میں نہ چاہوں تو تم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ میرے پاس بھی آج وہ اختیار ہے جو برسوں پہلے اس کے پاس تھا۔ میں تمہیں مار کے ہمیشہ کے لیے اس پہاڑی کا قیدی بنا سکتی ہوں، اور جانتے ہو اگر ایسا ہوا نا تو مجھے رہائی مل جائے گی، میری روح کو آزادی مل جائے گی، میں کھلی فضاؤں میں گھوم سکوں گی، اور یہ سب ممکن ہو سکتا ہے اگر میں تمہیں خود مار دوں گی تو۔ اس نے بھی سالوں پہلے اپنی رہائی کے لیے یہ کیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، کیونکہ مجھے تم سے محبت تھی اور تم نے میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں تمہیں موت کی تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ مگر آج تم جس موت کی تمنا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی، اور میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے بہت ظالم لگ رہی تھی۔ طلحہ حیران سا اس کو دیکھنے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گی کیونکہ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور جو محبت کرتے ہیں وہ کبھی اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دیتے، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ گلناز زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں تمہیں تکلیف میں دیکھ لوں گی مگر تمہیں خود سے دور جاتا نہ دیکھ پاؤں گی۔ تمہیں آج مرنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے میرا بننا ہوگا۔ وہ اس وقت بہت خود غرض دکھائی دے رہی تھی۔ طلحہ کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ خود بھی تو اندر سے ویسے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ اس سے دور جانا اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر مجھے مار کر تم خوش ہوگی تو مار دو۔ مجھے 2 محبتوں میں سے ایک کا قرض چکانا ہے، وہ نہ صحیح یہی صحیح۔ طلحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج میرے پاس آزاد ہونے کا راستہ ہے، اور تم جانتے ہو برسوں انتظار کیا ہے میں نے رہائی کا۔ آج میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک میری محبت جس میں تمہاری خوشی ہے، اور دوسرا میری آزادی جس میں میری خود غرضی بھی ہے لیکن تم نہیں ہو۔ وہ اس کے قریب آئی۔ تو تم آج کس کو چنو گی؟ وہ براہ راست اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو اکثر رنگ بدلتی تھیں۔ اپنی آزادی، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ طلحہ کا دل بری طرح ٹوٹا۔ تو ٹھیک ہے، ہو جاؤ آزاد، طلحہ نے خود کو موت کے لیے تیار کرتے ہوئے کہا۔ گلناز نے ٹیبل سے خنجر اٹھایا۔ وہ ایک جادوئی خنجر تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ طلحہ نے موت کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ ایسی موت کی اس نے کبھی خواہش نہ کی تھی۔ وہ تو دشمن کے ہاتھوں مرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گئی کہ چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ طلحہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ محبت کا بہت کڑا امتحان دینے جا رہا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ اسے مارے گی۔ 1 2 3 کتنے ہی منٹ گزر گئے مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑی آنسوؤں سے تر چہرہ کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ جاؤ، میجر تمہیں آزاد کیا۔ آج میرے پاس آزادی کا راستہ تھا مگر میں نے تمہیں چنا، اپنی محبت کو۔ مجھے قید منظور ہے لیکن یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے خنجر پھینک دیا۔ میری محبت اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کھو کر رہ لوں گی، ہمیشہ کے لیے اس پہاڑی کی قیدی بن کر بھی رہ لوں گی، مگر تمہیں تکلیف دے کر میں کبھی آزاد نہ رہ پاؤں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی نہ آنا۔ اگر تم زندہ رہے تو بھی مت آنا۔ تم نے اپنی محبت کو مجھ پر چنا اور میں نے تمہاری محبت کو اپنی آزادی پر۔ ہم دونوں نے اپنی سچی محبت چنی، کوئی بھی بے وفا نہیں۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی محبت کے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ طلحہ کا جیسے کسی نے دل چیر لیا۔ گلناز، وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ پلیز، میرے صبر کا امتحان نہ لو، مجھے کمزور نہ کرو۔ طوطا طلحہ کے کندھے پر جا بیٹھا۔ طلحہ نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ ایک بار گل کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو شاید کبھی وہاں سے نہ جا پاتا، اور گلناز یہ کبھی نہ چاہتی۔ وہ اس پر کسی اور کو چن چکا تھا اور اس کے راستے کی وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ باہر آیا تو اچانک طوطا زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ دیا۔ طلحہ حیران پریشان سا اس کو دیکھنے لگا۔ تب ہی کچھ سپاہی وہاں آئے۔ طلحہ کو ساکت کھڑا دیکھ کر جب طوطے پر نظر پڑی تو حیران ہوئے، اور پھر ایک نے نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے طوطے کو ہلایا۔ ارے یہ تو مر گیا، کیا ہوا اس کو؟ وہ پریشان سا بولا۔ طلحہ کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ وہ اتنی ظالم ہوگی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کا خود سے ملنے کا ہر ذریعہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اپنے جان سے عزیز طوطے کو خود ہی مار دیا۔ اگر وہ زندہ بھی رہتا تو کبھی اب دوبارہ اس سے نہ مل سکتا۔ کچھ دیر بعد طوطے کو اٹھا کر کچھ سپاہیوں نے پتھروں میں دفن کر دیا۔ طوطے کے ساتھ ہی محبت کی ایک کہانی بھی وہیں پہاڑی پر دفن ہو گئی۔ طلحہ کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ جنگ جیت گئے۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا کیونکہ اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس نے اپنے وطن سے تو وفا کی تھی
مگر اپنی محبت سے بے وفائی کی۔ سال گزرتے گئے، آج بھی اکثر طلحہ کو گلابوں کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ گلاب اس کا پسندیدہ پھول ہے۔ وہ گلاب کی خوشبو والا پرفیوم استعمال کرتا ہے۔ گلاب کو دیکھتے ہی اکثر اس کے کانوں میں گلناز کا وہ جملہ گونجتا ہے، فکر نہ کرو میجر، آج کے بعد تمہیں کوئی اور پھول پسند نہیں ہوگا۔ اب طلحہ نے بہت سے طوطے پال رکھے ہیں۔ اس نے نہ کبھی کسی لڑکی سے اس کے بعد محبت کی اور نہ ہی شادی کی۔ آج بھی وہ راتوں کو اکثر اٹھ کر اسے یاد کرتا ہے۔ کوہستان کی وہ پری جو آج بھی شاید اس پہاڑی کی قید میں ہے، میجر طلحہ کو بہت یاد آتی ہے۔ اکثر اسے اس کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے، مگر وہ نہ تو اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بات کر سکتا ہے۔ محبت آج بھی ہے لیکن ملن نہیں ہے۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔